بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں بن بلائے دعوت میں جانے پر مذمت۔ وعن عبد اللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعی فلم تجب فقد عصى اللہ ورسولہ ومن دخل على غیر دعوت دخل سارقا وخرج مغیرا، رواہ ابو داود۔ ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی دعوت کی جائے اور وہ قبول نہ کرے تو اس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور جو شخص بن بلائے دعوت میں شریک ہو تو وہ چور کی شکل میں داخل ہوا اور ڈاکو کی صورت میں باہر نکلا۔ ابو داؤد شریف۔ خلاصہ حدیث: چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول کرنے کی تاکید کی ہے، لہذا بلا عذر دعوت کا ترک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل نہ کرنا ہے، اور یہ تکبر اور عنوت کی دلیل ہے۔ لہذا ایسا شخص اللہ اور رسول کا نافرمان ہے، اور بن بلائے کسی کے یہاں چپکے سے دعوت میں شریک ہونا ایک طرح کی چوری ہے، اور یہ حرص و لالچ کی دلیل ہے۔ لہذا یہ شخص چور کی طرح گنہگار بھی ہے اور اسی کی طرح ذلیل بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا حاصل یہ ہے کہ اگر دعوت دی جائے اور کوئی عذر نہ ہو تو ضرور شرکت کرنا چاہیے، اور اگر دعوت نہ دی جائے تو بن بلائے جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ کلمات حدیث کی تشریح: من دعیا، دعوت دی جائے تو قبول کرنا چاہیے۔ ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تمہیں دعوت میں بلایا جائے تو دعوت میں جاؤ۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو جس کی وجہ سے دعوت قبول کرنے میں پریشانی ہے تو جس وقت دعوت دی جائے اسی وقت عذر کر دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بن بلائے دعوت میں جانے والے کو چور کے مانند قرار دیا ہے، چونکہ چوری میں اخفا یعنی پوشیدگی کے معنی ہوتے ہیں، اور اسی طرح بن بلائے دعوت میں جانے والا بھی چپکے سے داخل ہوتا ہے، اس لیے اس کو سارق یعنی چور کہا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔